السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر سسٹرز، ہم لوگوں کی آج یہ کنسیپٹ بن چکا ہے کہ ہم لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو زیادہ نواز رہے ہیں، یعنی اس کے مال میں کثرت ہے، اس کا بزنس اچھا چل رہا ہے، اس کی جی اتنی اولاد ہے، اس کی تو لڑکے ہی لڑکے ہیں، یعنی اس کا اتنا باہری ایسا بزنس ہے، وہ تو ہر سال ماشاءاللہ حج پہ بھی جا رہا ہے، وہ ایسے ہے. یعنی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اس کے اندر مال کی کثرت دیکھ رہے ہیں. ہم اسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ بہت مالدار ہو رہا ہے، دن بہ دن اس کو ترقی ملتی جا رہی ہے، عزت اس کی بڑی ہے جی معاشرے میں. تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے مال میں کثرت ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے. اور اگر دوسری طرف اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اتنا نواز نہیں رہی، وہ بندہ مالی لحاظ سے، معاشرے میں لحاظ سے کیا ہے؟ کم تر ہے، ذرا اتنا وہ نہیں ہے، مالی لحاظ سے اسٹرانگ نہیں ہے، غریب ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یار اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے. بٹ یہ ہم لوگوں کا غلط کانسیپٹ بن چکا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ کانسیپٹ تھا، ان کا الٹ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہے ہیں کہیں ایسے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں، بلکہ وہ فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر جس کو اللہ تعالیٰ نواز رہے ہوں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں، اور جس کو نواز نہیں رہے، جس کو عطا نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہیں. یہ ہم لوگوں کو خود سوچنا چاہیے مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز. ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی آپ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اور اگر آپ مالی لحاظ سے کم تر ہیں، آپ غریب ہیں، تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے. یہ الٹا ہو سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تو معمول یہ تھا کہ اگر وہ غریب تھے، اپنے خوش تھے، راضی تھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، مشکلات اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اگر میرے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو یہ وہ سمجھتے تھے کہ یار شاید اللہ نے جو ہماری اس کا اجر تھا، ہماری محنتوں کا، مشکلات کا اجر اللہ نے ہمیں دنیا میں دے دیا ہے، اور ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کبھی ناراض ہو گیا ہو. ان کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ شاید آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، آیا کہ میں نے ایسی کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں کر دی کہ جو اللہ کو بری لگی ہو. یعنی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی جان یہ تو بس فٹ ہو گیا، اللہ تو اس بندے سے راضی ہے، اللہ کو تو بڑا فضل ہو رہا ہے. یہ کہنا غلط بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اس کو نوازتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پراپر اس میں ایک ریشو میں کسی چیز کو آپ لے کے چلے جائیں کہ بھائی اللہ تو اس کو نواز رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ اس سے راضی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. نوازنے سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ایک حدیث ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اچھے حالات میں یاد رکھو، کہ تم اللہ تعالیٰ جب تم پہ اچھے حالات آئے ہیں تم اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، جب تم پہ برے حالات آئیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں یاد رکھے گا. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اچھے حالات میں ہمیں یاد کرنا کیا ہے، کہ موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. بھولنے سے کیا مراد؟ کہ جی ہمارا نمازوں میں وہ خشوع اور خضوع اٹھ جاتا ہے، یعنی ہمیں وہ لذت، وہ محبت اندر پیدا نہیں ہو رہی، یعنی وہ ہمیں محبت اجاگر نہیں ہو رہی نا ہمارے مصلی پہ، ہمیں مزہ نہیں آ رہا، وہ خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو رہا. تہجد کے لیے میں اٹھ نہیں پا رہا اپنے اچھے وقت میں. یہ اللہ نے آپ پہ فضل کیا، آپ کی تہجد کی نماز مس ہو گئی، آپ کی فجر کی نمازیں مس ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نماز ہماری کوئی مس نہ ہو. اگر آپ کو تہجد میں وہ نہیں اٹھا رہی ہے آپ کی وہ محبت، اگر وہ آپ کو خشوع خضوع پیدا نہیں ہو رہا، وہ آپ کو نماز میں وہ لذت نہیں آ رہی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو بیزاری فیل ہو رہی ہے، یعنی آپ کو مزہ نہیں آ رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب تو ہے کہ ہم اچھے وقت میں اللہ سے دور ہو رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ تم اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں برے وقت میں تمہیں یاد رکھے گا. تو اسی لیے اگر ہم اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے، یعنی کیا ہوا؟ یہی بات آ گئی نا کہ ہماری وہ جو لذت تھی، ہماری جو محبت تھی، وہ ہمیں ڈیولپ نہیں ہو رہی، وہ ہماری اچھی طرح سے پیدا نہیں ہو رہی، وہ ہمیں اٹھا نہیں رہی تہجد کے لیے، وہ ہمیں اٹھا کر نہیں وہاں پہ لے کے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ جو محبت ہے نا وہ کام نہیں کر رہی، اس میں کچھ فالٹ آ رہا ہے. تو ہمیں اس کو سیٹ کرنا ہے مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز. ہم چیزوں نے ان کو سیٹ کرنا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ فالٹ کدھر سے آ رہا ہے اور میں اس کو کیسے حل کر سکتا ہوں. ہم لوگوں نے یہ اپنے اس میں دیکھنا ہے. اگر مجھے تہجد نہیں اٹھا رہی تو کہاں سے مسئلہ آ رہا ہے، کیا مسئلہ آ رہا ہے، کیوں مسئلہ آ رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے. اور یہ ہم لوگوں نے سوچ نکال دینی ہے کہ یار اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو نواز رہے ہیں تو اس پہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے، تو یہ مطلب یہ کہ اللہ اس سے راضی ہے.
یہ ہم لوگوں کی غلط سوچ ہم نے یہ نکال دینی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ سے دیکھو مال کھینچ رہے ہیں، کہ ہمیں اس سوچ یہ نکالنی نہیں ہے. ہم نے ایسے نہیں سوچنا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہیں زیادہ مال دیتے ہیں، جسے چاہیں تھوڑا دیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مال کی تقسیم رکھی ہوئی ہے. اور ہمارے بڑے بزرگ فرماتے تھے کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں کبھی کے راتیں. اگر آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ امیری دی ہے، اگر کل امیری آ گئی تو کوئی بات نہیں. اگر آج غریبی ہے کل امیری ہوگی، آج امیری ہے کل غریبی ہوگی. یہ تو دن اور رات تو آتے جاتے رہتے ہیں. یہ تو زندگی کا پہیہ چل رہا ہے جی. تو اس لیے ہم نے کبھی سے وہ نہیں ہونا، ڈس اپوائنٹ نہیں ہو جانا. میں پہلے امیر تھا، میں اب غریب ہو گیا. اب میں غریب تھا تو میں امیر ہو جاؤں تو مطلب جی ماشاءاللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اگر میں امیر سے غریب ہو جاؤں اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. نہیں میڈم سسٹرز، یہ ہم نے سوچ نکال دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.